گل صاحب کہتے ہیں کہ بات کریں تو لہجے سے اور الفاظ کے چناؤ سے ارادوں اور مستقبل کا آپ کچھ حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کچھ دن پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ میرے علاوہ چوائس کوئی نہیں ہے، آج وہ کہتے ہیں کہ -1 کا فارمولا اپوزیشن اپنائے ہوئے ہے، میں مائنس ہو بھی جاتا ہوں تو میرے جو لوگ ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب کیا ضرورت آن پڑی کہ وزیر اعظم کو -1 پر بات کرنی پڑ رہی ہے؟ مستقبل کیا دکھائی دے رہا ہے وزیر اعظم کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، ایک تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جب سے ٹیکنالوجی آئی اور پھر یہ میڈیا ہوا، رانا عظیم صاحب سامنے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بڑے تجربے کار صحافی ہیں، یہ میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ بہت سارے جو ان کی طرح بڑا تجربہ حاصل کر کے یہاں تک پہنچے صحافی وہ کم ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جن کی ٹریننگ کم ہے وہ بغیر تصدیق کے انہیں کوئی بندہ ان کے کان میں کوئی بات کہہ دیتا ہے، وہ اس کو خبر بنا کے چلا دیتا ہے۔ تو افواہ کو خبر میں کنورٹ کرنا آج کل عام ہوا۔ اس دن جب وہ ڈنر سے باہر نکلے تو وہ خبریں دیکھی ہم نے، بہت سارے چینلز نے چلائیں، بہت ہی مصدقہ چینلز نے بھی چلائیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ غلط اور جھوٹ خبر تھی۔ پرائم منسٹر نے کسی سٹیج پہ نہیں کہا کہ میں آخری آپشن، بالکل نہیں کہا۔ وہ نہ ہی انہوں نے کہا، نہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی، نہ لفظ یہ تھے نہ کانٹیکسٹ یہ تھا۔ وہ تو ایک اپنی پارٹی کی بات کر رہے تھے کہ ہماری پارٹی ہے، انہوں نے چوروں لٹیروں کو ہرا کے ہم یہ آئے ہیں اور یہی آپشن ہے قوم کے پاس، کیونکہ ان کو تو قوم دیکھ چکی ہے ان کی لوٹ مار کو۔ اور اس بات کو باہر جو خبر دی گئی، یار اب اس خبر پہ دوسرے تیسرے دن آپ کا سوال ہے میرے سے، اب میں ایک تجزیہ کروں گا، اس تجزیے کو لے کے ایک اور تجزیہ ہوگا اور پھر اور ہوگا، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ پہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب نے یہ کبھی نہیں کہا جو اس دن رپورٹ کیا گیا۔ تو اس کا چلیں آج کے دن کی بات کر لیتے ہیں، -1 کی بات جو آج انہوں نے بات کی وہ بہت کلیئر ہے، وہ پہلے دن سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں، اور وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بھی چیز پہ کمپرومائز کروں گا، میں کسی بھی چیز پہ کمپرومائز کروں گا، اپنے اصولوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اگر عمران خان نے اصولوں پہ کمپرومائز کرنا ہوتا تو وہ پرویز مشرف کے ساتھ وزیر اعظم بن جاتے، اصولوں پہ کمپرومائز کرنا ہوتا تو وہ آتے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم بات چیت کرتے، ان کو کہتے سندھ میں آپ کو نہیں چھیڑیں گے، جو یہ کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ نون والے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے جو ہمیں نہیں آتی۔ ہم آگے نے کہتے کہ سندھ میں آپ لوٹیں، ادھر ہم لوٹیں گے۔ تو آپ دیکھتے کیسے نون کو تختے کے ساتھ لگاتے ہیں، پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ بازو اوپر کر کے نعرے مارتی۔ لیکن عمران خان صاحب کا پہلے دن سے قوم کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ وہ کبھی بھی آبجیکٹو پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اپنا جو مشن ہے، مشن کیا ہے؟ انصاف سب کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی سب کی برابر، رول آف لا، اس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے جو آج اپنے خطاب میں فرمایا وہ یہ فرمایا کہ آپ مجھے ڈراتے ہیں کہ -1 کرا لیں گے، کر لیں گے، میری حکومت گرا دیں گے، آپ جو مرضی کر لیں، جب تک میں ہوں میں کسی صورت اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، آج نئی نہیں ہے۔ آف کورس انہوں نے تقریر میں کہا تو اب اس میں تبصرے بھی ہوں گے، باتیں بھی ہوں گی، لیکن یہ عمران خان کی پہلے دن سے کئی دفعہ، بہت دفعہ ہمارے سامنے بھی کہہ چکے ہیں، پبلکلی بھی پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ میری حکومت جاتی ہے تو جائے، لیکن میں کمپرومائز ان چوروں کے ساتھ نہیں کروں گا، میں NRO نہیں دوں گا۔ یہ آج پہلے دن نہیں کہا، پہلے بھی کہتے ہیں۔ تو گل صاحب اتحادی کن یقین دہانیوں پہ ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ شاہ زین بگٹی صاحب نے تو ملاقات کر لی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتحادیوں کو اس ملاقات سے شے ملے گی اپوزیشن کے پاس جانے کے لیے، یا پھر حکومت نے ان کے سامنے آپشن ہی بہترین رکھ دیے ہیں کہ وہ کسی جانب موو بھی نہیں کر سکتے؟ یہ تو آپ کو اتحادی بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا معذرت کے ساتھ۔ میں تو صرف آپ کو جو تجزیہ میرے لیڈر کی جو بات ہے اس پہ آپ کو کر دیا ہے کہ مجھے جس عمران خان کا پتہ ہے اس عمران خان کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں کھڑا ہوگا تو وہ پھر بھی اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہماری اپنی ساری پارٹی بھی ہٹ جائے تو وہ اکیلا بھی کھڑا ہو، آخری بندہ بھی اگر کھڑا ہوگا تو عمران خان اپنے نظریے کے اوپر کھڑا رہے گا، یہ میں ان کو جانتا ہوں۔ تو گل صاحب یہ قومی اسمبلی میں کیا چل رہا ہے؟ آئے روز ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، کبھی فواد چودھری صاحب کے درمیان ہو جاتی ہے، خواجہ آصف صاحب کے درمیان، یا پھر آج علی زیدی صاحب، نوید قمر صاحب اور قادر پٹیل صاحب کے درمیان ہو جاتی ہے۔ کسی دن کوئی مثبت گفتگو کیوں نہیں ہوتی اس پلیٹ فارم پہ؟ اس میں وہاں پہ بہت سارے جو کلچر پہلے سے بن گیا ہوا انفارچونیٹلی وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ قومی اسمبلی میں یہ وتیرہ ہے، یہاں پہ تو تھپڑ لگتے رہے، دستوں گریباں، کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا ہوا۔ تو یہ وہ جو کلچر بن گیا ہوا ہے سیاست کا، اور وہ کسی حد تک وہ درست بھی ہیں،
کہ وہ چوری بھی کرتے ہیں, لوٹتے بھی ہیں, پھر لمبے لمبے بھاشن جھاڑتے ہیں اور ہم ان کی تقریروں کو گلوریفائی کرتے ہیں. کس کو نہیں پتا کہ خواجہ آصف صاحب نے ڈٹ کے کرپشن کی ہے, لیکن وہ اسمبلی میں آ کے ڈیموکریسی کے بہت بڑے فنکار بنتے ہیں, اپنے ریاستی اداروں کے اوپر گالی گلوچ کرتے ہیں. ہم سارے ٹیلی ویژن پہ انہیں گلوریفائی کرتے, ہم ان کی تقریروں کو بہت سمجھتے ہیں کہ یہ رابن ہوڈ آ گئے, حالانکہ ان کی اصلیت یہ ہماری قوم کے نیچے جانے کا مسئلہ یہ ہے. ہمارے ہاں جو رابن ہوڈ نہیں ہے وہ رابن ہوڈ بننا چاہتا ہے, اور جو وہ رابن ہوڈ ہے اسے وہ شاید اتنی واقعی بات نہیں کرتا. تو یہ وہ جو شیخ رشید بہت اچھی طرح سے کہتے ہیں, جن کے نام خانہ نمبر 2 میں لکھے ہوئے ہیں, وہ پریٹینڈ کرتے ہیں خانہ نمبر 1 میں. اب جب انہیں وہ سپیس اتنی کھلی, کیونکہ ملی جلی نورا کشتی نہیں ہے نہ پی ٹی آئی وہ سپیس نہیں دیتی, تو وہ تھوڑے سے جھنجھلا جاتے ہیں اور پھر لڑتے ہیں. حالانکہ انہوں نے یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے حالات میں پولیٹکس کرتے ہیں, تو پھر تنقید کے اندر بیٹھا کریں نا, تقریر کیا کریں اور تقریر سنا کریں. جیسے مراد سعید کھڑا ہوتا ہے یہ بھاگ جاتے ہیں. اس کا مطلب اچھا, آج شہباز گل صاحب آپ نے بجٹ منظور کرا لیا, بجٹ بڑے اچھے طریقے سے منظور ہو گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو تعداد بجٹ میں آپ کے حق میں تھی یہی ہونی چاہیے تھی یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی؟ اس سے کوئی 2-4 کم بھی ہوتے تو ہمارے لیے چپا نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہوئی ہے. 166 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, 8 لوگ کرونا پازیٹیو ہیں, 9 لوگوں کرونا پازیٹیو ہیں. 3 لوگوں کے بہت قریبی عزیز, کسی کی بہن, کسی کی والدہ, بہت قریبی عزیز جو ہے وہ وفات پائی ہوئی ہے, اس لیے وہ نہیں تھے. شیخ رشید صاحب آنے کو تیار تھے, لیکن ان کو خود ہم نے ریکویسٹ کی وہ نہ آئیں, کیونکہ ان کی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ابھی ریسٹ کرنی چاہیے, ڈاکٹر نے بتایا ہوا ہے. 2 ہمارے ممبران جو ہمارے پارٹی کے لائلسٹ ہیں وہ باہر پھنسے ہوئے ہیں آؤٹ آف کنٹری, اس لیے وہ نہیں آ سکے. اس کے باوجود 166 ممبران اندر تھے, اور آپ 166 کے اندر 15 ممبران اور ڈال دیں تو آپ کے سامنے 181 ہے. تو اب آپ مجھے خود بتا دیں کہ 181 ٹھیک گنتی ہے یا غلط ہے, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے. یعنی حکومت اب تک کی کارکردگی پہ مطمئن ہے, اور حکومت کو یہ کرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اتحادیوں کے ساتھ کتنا عرصہ چلے گی. حکومت نے اب تک جتنا اتحادیوں کے ساتھ تعلق قائم کیا اور اپوزیشن کے ساتھ جو روابط رکھے, اس پر حکومت مطمئن دکھائی دیتی ہے, اور مستقبل حکومت کو اپنا روشن دکھائی دیتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. قمر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. قاہرہ صاحب, سب سے پہلے بات یہ ہوگی کہ آل پارٹیز جو کانفرنس ہے وہ کب بلائے جانے کا امکان ہے؟ کیا 1 ایجنڈے پہ یہ کانفرنس بلائی جائے گی, اور اگر بلائی جاتی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون آپ کو کہاں پہ کھڑی دکھائی دیتی؟ شہباز شریف صاحب علیل ہیں, جو ہی ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی ڈیٹ اس کی آ جائے گی. اس پہ پرنسپلی ساری جماعتیں اگریڈ ہیں, اور یہ موسٹ لائکلی ایک ہفتے کے ٹائم میں یہ میٹنگ کا انعقاد ہوگا, امید یہ ہے. اور جہاں تک تعلق اس کے ایجنڈے کا ہے, وہ کرونا ایشو اس کے ایجنڈے کا حصہ ہے. جو گورنمنٹ نے اس وقت بجٹ بنایا کرونا کا بجٹ نہیں ہے, بلکہ اس بجٹ کے اوپر ساری اپوزیشن نے اس کو مسترد کیا ہے. یہ ایشو ہے پاکستان کے اندر اس وقت جو ہماری گمبھیر صورتحال ہے, اکانومی کی صورتحال ہے, یہ اس کا ایشو ہے. 18ویں ترمیم NFC کو جس طرح حکومت ٹیکل کر رہی ہے یا اس پہ جس طرح کھیل رہی ہے, وہ قومی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کے درپے ہے. تو یہ وہ ایشوز ہیں کہ اس سے کیسے عہدہ برا ہوا جائے, اور اب شاید اس میں یہ بھی ایجنڈا شامل ہوگا کہ کس طرح اس حکومت سے, جو نعرے تو عوام دوستی کے لگاتی رہی لیکن عوام دشمنی پہ منتج ہوئی ہے, کہ ان کا ہر قدم عوام کی زندگی تنگ کرنے میں, اجیرن کرنے میں ثابت ہوا, تو اس سے کس طرح جان چھڑائی جائے, یہ اس کا قاہرہ صاحب, کیا -1 بھی ایجنڈے کا حصہ ہوگا؟ -1 کوئی نہیں ہوتا جی, -1 کا کوئی تصور نہیں ہوتا. نہ ہم کسی -1 کے کل حق میں تھے, نہ آج حق میں ہے. یہ کسی کا فیصلے کا حق نہیں ہے. -1 کرنے کا حق صرف عوام کے پاس ہے, عوام کے نمائندوں کے پاس ہے. جس کے ساتھ اکثریت ہوگی اس کو ایوان میں رہنا چاہیے. یہ -1 بیسیکلی اتھارٹیرین رول کے, اتھارٹیرین مائنڈ کی پیداوار ہے. اس طرح کی کوئی سوچ نہیں ہے. قاہرہ صاحب, رانا عظیم بول رہا ہوں, مسلم لیگ نون جو ہے وہ بار بار اس کے لیڈر 6 دفعہ کہہ چکے ہیں, اور آج بھی کہا انہوں نے, وہ -1 کے فارمولے کو آگے لے کر جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی اس حق میں نہیں ہے, تو کس طرح یہ اتحاد یا کس طرح یہ متحدہ پوزیشن آگے چلے گی؟ دیکھیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو جانا چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو مستعفی ہونا چاہیے, ہم بھی کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو جب تک وہ ہیں یہ ملک خطرے میں ہوگا, دن بدن زندگیاں تنگ ہوں گی.
ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اس سے -1 کہاں ہو گیا؟ -1 تو ہوتا تھا پیپلز پارٹی کے لیے کہ جی آپ پہلے بی بی شہید کو الگ کر دیں تو بس ٹھیک چل جائے گا.